حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے پہلے نیکی کے کام میں جلدی کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا کیا تم ایسے فقر کا انتظار کرتے ہو جو تم سے سب کچھ بھلا دے؟ پہلی چیز فقر ہے۔ فقر کا مطلب محتاجی، غربت، کہ جب انسان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب اور وسائل موجود نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی ساری توجہ اسی کام پہ لگ جاتی ہے کہ میں کسی طرح کچھ 2-4 پیسے کماؤں اور اپنے بچوں کے لیے کوئی روزی روٹی کا بندوبست کروں۔ اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان قلبی طور پر، دلی طور پر کسی چیز میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، یا وہ کسی چیز کی ٹینشن لے لے، اپنے سر پہ کسی چیز کو سوار کر دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ وہ نماز پڑھے گا تو اس کے دماغ میں یہی گھوم رہا ہوگا کہ میں نے بچوں کو کہاں سے روٹی کے پیسے کہاں سے لے کر آؤں۔ اب یہ کل ایک رپورٹ آئی تھی، ایک خبر آئی تھی کہ ایک والد نے بچوں نے فرمائش کی کہ سردی ہے ہمیں گرم کپڑے لا کر دیں، تو والد کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے خودکشی کر لی اور خودکشی کر کے دنیا سے چلا گیا، صرف اس وجہ سے کہ بچوں نے ایک فرمائش کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں کیسے پورے کروں گا؟ بچوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو گرم کپڑے نہیں لا کے دے سکتا۔ ہمارے لوگوں کو تو اس چیز کا احساس ہوتا نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا ہم تو بیان کر کر کے تھک گئے، بول بول کے تھک گئے۔ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں میں کیڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ گناہ کرتا ہے، وہ تو یہ گناہ کرتا ہے۔ بھائی کوئی بھی گناہ کرتا ہو آپ کا پڑوسی، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بکری یا کوئی بکرا ذبح ہوتا تھا تو وہ گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے گھر والوں سے پوچھتے تھے کیا اس بکری کے گوشت میں سے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے گوشت بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے گوشت بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ تو یہودی ہونے سے بڑا اور کون سا گناہ ہوگا؟ ایک آدمی اگر گناہ گار ہے، ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی اگر بے حیا ہے، ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، ایک آدمی اگر نشہ کرتا ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، یہودی سے تو کم درجہ ہے نا اس کا، یہودی سے تو کم درجے کا گناہ ہے چرس پینا، یہودی سے تو کم درجے کا گناہ ہے یہودی ہونے سے نماز نہ پڑھنا۔ لیکن ہم خود جیسے بھی ہوں، اگر کسی کو 10 روپے صدقہ بھی دیں گے نا تو دماغ میں یہ گھومے گا کہ یہ بزرگی کے معیار میں جنید بغدادی کو پہنچا ہوا ہے یا نہیں پہنچا ہوا۔ اگر یہ بزرگی کے معیار میں جنید بغدادی کو نہیں پہنچا تو میں اس کو صدقہ نہیں دے سکتا۔ اور صحابہ یہودیوں کو صدقہ دیتے تھے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، اور صحابہ نے نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو غزوات میں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے بھی غیر مسلموں کو حصہ دیا ہے۔ آپ نے جنگ کی کافروں کے خلاف، اس جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت میں سے بھی آپ نے کافروں کو رقم دی ہے، پیسے دیے ہیں، ہدایہ دیے ہیں تاکہ یہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ ہم اس وجہ سے کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ۔ بھائی آپ کو اگر کسی کے بارے میں یہ خطرہ ہے نا کہ اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو یہ ضائع کر دے گا یا نشہ کر لے گا یا یہ کر دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ اس کو پیسے نہ دیں، گرم کپڑے خرید کر لا کر اس کو دے دیں، یہ اپنے بچوں کو دے دیں، آپ کوئی جیکٹ اس کو لا کر دے دیں، کوئی جرسی لا کر دے دیں، کوئی بنیان، کوئی چیز لا کر دے دیں، یہ اپنے بچوں کو دے دیں۔ لیکن ہمارے معیارات الگ ہیں، یہ معیارات اللہ کے ہاں ہمیں نہیں بچائیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ مولوی تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے، بیان کر کر کے تھک گئے، یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کا والد
دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. کسی کا والد اگر کافر ہے وہ پھر بھی اس کا والد ہے. کسی کی والدہ اگر مشرک اور کافرہ ہے وہ پھر بھی اس کی والدہ ہے. کافر ہونے سے رشتے ختم نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا والد کافر ہے تو اب وہ اس کا والد نہیں رہا, وہ پھر بھی اس کا والد ہے. اگر کسی کی والدہ کافر ہے, کافر سے بڑھ کر, اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا کفر سے بڑھ کر, تو اس سے نچلے درجے کے جو جتنے گناہ ہیں وہ تو آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں. کہ آپ کا والد نماز نہیں پڑھتا وہ پھر بھی آپ کا والد ہے. آپ کا والد نشہ کرتا ہے وہ پھر بھی آپ کا والد ہے. اسی طرح آپ کا بیٹا ہے, اسی طرح آپ کا بھائی ہے, اسی طرح آپ کا چچا ہے, اسی طرح آپ کا ماموں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کا ماموں نشہ کرنے لگ گیا تو اب یہ اس کا ماموں نہیں رہا, اب وہ اس کا چچا نہیں رہا, اب وہ اس کا دوست نہیں رہا, اب وہ اس کا پڑوسی نہیں رہا, وہ پھر بھی پڑوسی ہے, وہ پھر بھی ماموں ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. جب یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں, یہ ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتے. آپ نے جو صلہ رحمی کرنی ہے, آپ نے جو احسان کرنا ہے, آپ نے جو نیکی کرنی ہے, وہ آپ نے اس حیثیت سے کرنی ہے کہ وہ آپ کا ماموں ہے. وہ آپ نے اس حیثیت سے کرنی ہے کہ وہ آپ کا چچا ہے. آپ نے اس حیثیت سے نہیں کرنی کہ وہ چرسی ہے یا نہیں ہے. آپ نے اس حیثیت سے نہیں کرنی کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. آپ نے اس حیثیت سے نہیں کرنی کہ وہ زندگی میں شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ نے اس حیثیت سے نہیں کرنی کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ نے اس حیثیت سے کرنی ہے کہ میرا پڑوسی ہے یا نہیں ہے, میرا والد ہے یا نہیں ہے, یہ میرا چچا ہے یا نہیں ہے, یہ میرا بھائی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ رشتہ قائم ہے, باقی وہ جس گناہ میں بھی مبتلا ہو, یہ ذمہ داری شریعت نے معاشرے کی رکھی ہے. بھائی پر, بھائی کی اولاد پر, والدین پر, رشتہ داروں پر, پڑوسیوں پر. یہ جو شریعت میں زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقات کا نظام ہے, میراث کا نظام ہے, فطرے کا نظام ہے, قربانی کا نظام ہے, یہ سارا اللہ نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے رکھا ہے. تو حدیث میں آتا ہے, حضور نے یہ فرمایا کہ ایسے فقر سے پہلے جو تم سے سب کچھ بھلا دیں, اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اس لیے کہ جب انسان پہ برا وقت آتا ہے, تکلیف میں آتا ہے, پریشانی میں, فقر و فاقے میں, پھر اس کی ساری زندگی کا محور یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح 2-4 پیسے اپنے بچوں کے لیے کما لوں. پھر اس کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میں نے روزہ رکھا یا نہیں, میں نے یہ فرض اپنا ادا کیا یا نہیں. ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مالدار تھا یا جب اچھی حالت تھی, اس وقت وہ انتظار کر رہا تھا کہ چلو یار 5 سال بعد نمازوں کی پابندی شروع کر دوں گا, کل سے شروع کر دوں گا, کل سے شروع کر دوں گا, اگلے مہینے سے شروع کر دوں گا, اگلے سال سے شروع کر دوں گا, اس رمضان سے شروع کر دوں گا, حج کے لیے جاؤں گا تو اس کے بعد شروع کر دوں گا. اور اس سے پہلے پہلے وہ ایسی کسی حالت میں گرفتار ہو گیا کہ اب ان ساری چیزوں سے گیا.